السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دل، احساس اور توانائی۔ ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح وائرز ہوتی ہیں جنہیں وینز کہا جاتا ہے۔ یہ خون کی ہے جس کا کام خون کو پورے جسم میں لے جانا اور واپس لے کے آنا ہے۔ دوسری تاریں بھی ہوتی ہیں جنہیں نروز کہتے ہیں، اردو میں اعصاب کہتے ہیں۔ ان کا کام جذبات و احساسات کو دل سے دماغ اور دماغ سے دل تک لانا بھی ہے۔ یہی نروز دماغ کو حواس اور جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اب ان سب کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ ذہن میں چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کر ماں کو کہتا ہے یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ نفس تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے بالکل اپنے ماموں کی طرح غسیلے کا تیز ہے، ریکارڈنگ آن ہے۔ یوں آہستہ آہستہ باہری تحریک سے اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے جو کہ روایتی ہی ہوتے ہیں، شخصیت تشکیل پانے لگتی ہے، کنسٹرکشن ہونے لگتی ہے۔ میرا یہ نام ہے، یہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ہیں، ان میں سے اتنے جھگڑا کرنے والے، اتنا غسیلے ہیں، اتنے لوگ اچھے ہیں، اتنے برے ہیں، یہ میرا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے ہیں، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ میری عزت اور یہ میری بے عزتی ہے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا ہے اور یہ چھپ کر کرنے والے کام ہیں۔ سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے حکم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے اور جاتا کدھر کو ہے۔ نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے، پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کا پلٹے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ہی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس 2 حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کے اڈیربن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے اور ماضی کے اچھے برے واقعات اور تجربات کو استعمال کرتے ہوئے حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خد و خال کو سنوارنے لگتا ہے، اپنے مستقبل کی کرافٹنگ کرنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں، کل مجھے فلاں شخص نے ایک بری بات کہی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ اس کو مزہ آ جائے۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ تو ناظرین، اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحہ دل کو پہنچ رہے ہیں اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہجان میں، کبھی دباؤ میں کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رلا دینے والی سچی داستان ہے جو ہم سب میں تقریباً مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ ہجان کے عالم میں دھڑکن پیدا ہو رہی ہے۔ وہ صلاح نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے، اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے۔ یہ من حیث القوم ہمارے ہارٹ بیٹ ہیں۔ بات یہاں تک محدود نہیں رہتی۔ اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیث القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے، کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے،
اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام آیت 60 اور 61 میں فرماتے ہیں، اور وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ بات سمجھنے کی ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی، پھر اس لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں، اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات، احساس اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں۔ ہر سوچ، ہر خیال اور ہر احساس کو انرجی چاہیے، جو کہ انرجی خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ سادہ سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہارا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکاوٹ کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنی عارضی دنیا کو سنوارنے بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن، ایک اور ادار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے جو اتنی عظیم انرجی رکھتا ہے، اس قدر بجلیاں اس میں بری ہوئی ہیں کہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگا رہتا ہے جو رات کو انسان کو عطا ہوتی ہے، اور دل سے لمحہ با لمحہ، دھڑکن با دھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اس انرجی سے انسان دیکھتا، سونگتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اس انرجی سے علم کو حرکت ہے، یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کم یا زیادہ سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اسی کو بچانا ہے، اسی سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان احسن تقویم ہوتا ہے اور اسی کی کمی سے اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے۔ یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پردہ ہے۔ اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور کبھی جذبات میں اس کا استحصال ہوتا ہے، تو یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے، سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے۔ پھر علم کا، اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے۔ عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اترتا ہے۔ پھر رستے سجائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اسی انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا۔ میرے سب سننے والے بہن بھائیوں، ہم اس ویڈیو میں اپنے نفس کا علم پڑھ رہے ہیں، اور یہ نفس کا علم ہم پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی ہمیں اس ویڈیو سے جوائن کر رہا ہے تو اس سب باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ جو پرانی ویڈیو ہیں جو پہلے لوڈ کی گئی ہیں وہ دیکھیں،
سنیں، ان کو سمجھیں، پھر آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے آپ کے ساتھ رہنے کی، آپ کو یہ علم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ذہن و دل کو توفیق بخشے، سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔